اردو دنیا کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بتائیں گے کہ سعودی عرب نے آخر کار گھٹنے ٹیک دیے۔ اہم ترین سعودی رہنما کا پاکستان سے رابطہ، اختلافات کی تمام خبریں دم توڑ گئیں۔ محمد بن سلمان کی پاکستان سے ناراضگی کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ عمران خان اور قمر باجوہ کی حکمت عملی کام کر گئی۔ پاکستان نے اب کسی بھی عرب ملک کے سامنے نہ جھکنے کا فیصلہ کر لیا۔ عرب ممالک میں ہونے والی اہم تبدیلی نے اسلامی ملکوں کو مجبور کر دیا۔ یمن میں حالات انتہائی کشیدہ، سعودی عرب بڑی مشکل میں پھنس گیا۔ اقوام متحدہ نے خطرناک وارننگ جاری کر دی۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ایران اور سعودیہ نے لاکھوں جانوں کو خطرے میں ڈال دیا۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل اردو دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں۔ ناظرین، عمران خان اور قمر باجوہ کی شاندار حکمت عملی نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ ایک ایسا فیصلہ کر لیا گیا جس کے بعد اب عرب ممالک پاکستان کو بلیک میل نہیں کر پائیں گے۔ سعودی عرب کو واضح پیغام دے دیا گیا۔ آزاد اور خود مختار فورن پالیسی کے نتائج آنے شروع ہو گئے۔ محمد بن سلمان نے آخرکار گھٹنے ٹیک دیے۔ سعودی عرب کی اعلیٰ شخصیت نے پاکستان اور مملکت کے درمیان غلط فہمیوں کو دور کر دیا۔ شاہ محمود قریشی نے اسٹریٹجک تعلقات کو مزید فروغ دینے کا عزم ظاہر کر دیا۔ پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ مکمل تعاون کی یقین دہانی کروا کے محمد بن سلمان کی بڑی مشکل آسان کر دی۔ عرب ممالک اور اسرائیل معاہدے سے متعلق پاکستان اور سعودی عرب میں تفصیلی گفتگو، مگر یمن کے مسئلے پر سعودی عرب بڑی مشکل میں پھنس گیا۔ اقوام متحدہ نے یمن میں انسانی ضیاع کے حوالے سے تشویش کا اظہار کر دیا۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ کیسے اسلامی ملک ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ ناظرین، سعودی وزیر مملکت برائے امور خارجہ عادل الجبیر نے پیر کو پاکستان، متحدہ عرب امارات، بحرین اور یمن کے وزرائے خارجہ سے رابطے کیے ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق عادل الجبیر نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ بیان کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پاکستان اور سعودی عرب کے برادرانہ تعلقات کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے اسٹریٹجک تعلقات کو مزید فروغ دینے کا عزم ظاہر کیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے باہمی تعلقات کا جائزہ لیا اور رابطے تیز کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق عادل الجبیر نے امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان، بحرینی وزیر خارجہ عبداللطیف بن راشد الزیانی اور یمنی وزیر خارجہ محمد الحضرمی سے ٹیلی فونک رابطے کیے ہیں۔ الجبیر نے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطوں کے دوران برادرانہ تعلقات کا جائزہ لیا، جبکہ باہمی دلچسپی کے علاقائی حالات حاضرہ خصوصاً یمنی بحران پر تبادلہ خیال کیا۔ یاد رہے کہ الجبیر نے اس سے قبل کہا تھا کہ ریاض معاہدے پر عمل درآمد میں تیزی لانے کا مجوزہ طریقہ کار یمنی عوام کے وسیع تر مفاد میں ہے۔ اس سے ریاستی ادارے مؤثر ہوں گے، یمن کے مختلف فریق متحد ہوں گے، یمنی عوام کی معاشی ضروریات پوری ہوں گی۔ الجبیر نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ طریقہ کار یمنی بحران کے مکمل سیاسی حل تک رسائی کے لیے اقوام متحدہ کی کاوشوں کو تقویت پہنچائے گا۔ سعودی عہدیدار نے بتایا کہ مملکت نے ریاض معاہدے پر عمل درآمد میں تیزی لانے کے لیے طریقہ کار یمنی حکومت اور جنوبی عبوری کونسل کے حوالے کر دیا ہے۔ علاوہ ازیں عادل الجبیر نے پیر کو جیبوتی کے ہم منصب محمود علی یوسف سے بھی ٹیلی فونک رابطہ قائم کیا۔ انہوں نے سعودی عرب اور جیبوتی کے تعلقات کا جائزہ لیا۔ دوسری جانب انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے یمن کی جنگ میں دونوں جانب سے مداخلت کے سبب امدادی کارروائیاں بری طرح متاثر ہو رہی ہیں، جس سے لاکھوں افراد کے متاثر ہونے کا خطرہ لاحق ہے۔ حقوق انسانی کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے خبردار کیا ہے کہ یمن میں جنگ کے دوران جاری امدادی کارروائیوں میں جس انداز سے فریقین کی جانب سے رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں، اس کے سنگین اور مہلک نتائج برآمد ہوں گے۔ تنظیم کے مطابق شمالی یمن بشمول دارالحکومت صنعا حکومت سے برسر پیکار حوثی باغی اور جنوبی علاقے کی عالمی سطح پر تسلیم شدہ حکومت دونوں ہی جانب سے ان افراد کو امداد پہنچانے میں سخت رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جنہیں امداد کی سخت ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ نے گزشتہ جولائی میں متنبہ کیا تھا کہ یمن میں جو صورتحال ہے، اس سے لگتا ہے کہ مہلک وبا کے خطرے کے ساتھ ہی ملک بڑے پیمانے پر قحط کے دہانے پر ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے اپنی تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ امداد پہنچانے میں ہر جانب سے مشکلات کا سامنا ہے اور امدادی منصوبوں کی منظوری میں طویل تاخیر،
इमदादी सर्वे में रुकावटें खड़ी करने, इमदाद की फरहमी में मनमानी करने और इमदादी कारकुनान के साथ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों जैसी पेचीदा पाबंदियों का एक जाल सा बिछा हुआ है। यमन के जिन इलाकों पर हूसी बागियों का कंट्रोल है, वहाँ 2019 में अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत इमदादी कार्रवाइयों को इस वक्त तक के लिए रोकना पड़ा था जब तक हूसी ग़िज़ाई अशिया पर टैक्स के अपने मुतालबे से दस्तबरदार नहीं हुए। 2019 और रवां बरस के मंसूबों के तहत जो इमदादी कारकुन काम कर रहे थे, इनसे भी बागियों ने इमदादी अमल मुकम्मल होने के बाद अपने लैपटॉप और मोबाइल फोन्स जैसी तमाम अशिया इन्हें सौंपने का हुक्म दिया था। इसकी वजह से भी बहुत से कारकुन इमदादी कार्रवाइयों से बाज रहे थे। ह्यूमन राइट्स वॉच ने ऐसी इमदादी तंजीमों और कारकुनान पर इस बात के लिए नुक्ताचीनी भी की है कि बाज लोगों ने इस तरह के मुतालबात के आगे सर निगू किया और इन्हें तस्लीम किया। तंजीम के मुताबिक इससे हालात मजीद पेचीदा और खराब हुए हैं। इदारे का कहना है कि आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हुकूमत के ज़ेरे कंट्रोल यमन के जनूबी इलाकों में भी इमदादी कारकुनान को मसाइल का सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी इलाके में भी रुकावटें हैं, ताहम शुमाली इलाकों की बनिस्बत रुकावटों की शिद्दत कम है और ऐसे वाक़यात जनूब के मुकाबले में बहुत कम पेश आते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से यमन में इंसानी हकूक़ की राब्ता-कार लीज़ा ग्रांडे ने अगस्त में मुतनबा किया था कि मुल्क में मंसूबों के लिए माली आनत की रकम में शदीद कमी के सबब लाखों यमनी शहरी मसाइब में मुब्तला होकर हलाक हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इस वक्त सूरत हाल ये है कि यमन के 2 करोड़ 40 लाख यानी तकरीबन 80% यमनी शहरी किसी न किसी तरह की ज़रूरत के मोहताज हैं। इससे कबल बच्चों की फलाह व बहबूद के लिए सरगर्म अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी ने कहा था कि अगर बैनुल-अक़वामी बरादरी ने बड़े पैमाने पर माली इमदाद फौरी तौर पर फराहम न की तो जंग ज़दा यमन में 5 बरस से कम उम्र के किल्लत तग़ज़िया का शिकार बच्चों की तादाद में 20% का इजाफा हो सकता है और ये तादाद 24 लाख तक पहुंच सकती है। नए आने वाले नाज़रीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।